अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ की आवाम ने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले अपनी ही हुकूमत का तख्ता पलट के रख दिया। ये मुल्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। ये मुल्क अपने काले जादू की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मशहूर मज़रूफ़ है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में रोज़ी के असूल के लिए सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली और चावल खाने वाले लोगों का मुल्क है। ये मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा था जो बाद में अलहदा हो गया। इस मुल्क को बनाने वालों के साथ क्या क्या जुल्म किए गए, ये सब मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल शयान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बांग्लादेश, जिसे सरकारी तौर पर अवामी जमहूरिया बांग्लादेश कहा जाता है, इंग्लिश में दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। ये बरसगीर के शुमाल मशरक में वाक़या जनूबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। बांग्लादेश नाम दो अल्फाज के मजमूए से बना है, बंगला और देश। बंगला यानी बंगाल लोग और देश यानी मुल्क या सरजमीन यानी बंगाल लोगों की सरजमीन। मोहतरम नाज़रीन, बांग्लादेश की ऑफिशियल ज़बान बंगाली है, लेकिन इसके अलावा 31 दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का आज़ाद भी रखता है। ये शहर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और 7वां सबसे मशहूर तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 270 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2022 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 1,02,0821 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 38,000 लोग रहते हैं। ये शहर बांग्लादेश का सबसे फास्ट सिटी है। इस शहर में आपको बेशुमार कदीम और जदीद मस्जिदें और इमारतें देखने को मिलेंगी, जो फ़न तमीर का शाहकार हैं, इसलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बांग्लादेश की चाय पूरी दुनिया में आला क्वालिटी की वजह से मशहूर है। दुनिया की 3% से ज़्यादा चाय सिर्फ बांग्लादेश में पैदा की जाती है। इस चाय की इंडस्ट्री से सालाना 45 लाख लोग रोज़गार हासिल करते हैं। ये इंडस्ट्री मुल्क की मैशियत को बहुत बड़ा सहारा देती है। बांग्लादेश का चावल भी पूरी दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी की वजह से मशहूर है। इस चावल की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल खाने वाले मुल्कों में शुमार होता है। नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थीं, ये कुछ दिन पहले बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया क्यों भागी, चलें मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सिविल नाफरमानी तहरीक, जो कि एक नौजवान जनरेशन की तहरीक है, जिसने सर उठाया और मुल्क का तख्ता बदल कर रख दिया। गुज़िश्ता 15 सालों से बांग्लादेश गुर्बत, महंगाई और नाइंसाफ़ी, जुल्म और जबर वाली हुकूमत को बर्दाश्त कर रहा था। ये गुस्सा बांग्लादेश की तारीख को बदलने का सबब बना। बंगाली अवाम घरों से बाहर निकली और हुकूमत के खिलाफ, जो कि शेख हसीना वाजिद चला रही थी, वो बदलने का ठान लिया। इस लाखों के मुजरिम को रोकने के लिए मुल्क की पुलिस और फौज शेख हसीना वाजिद के कहने पर अवाम के सामने खड़ी हो गई, लेकिन अवाम पीछे न हटी। इस मुजाहरे में हज़ारों गिरफ्तारियां और 300 से ज़्यादा अमवात हुई। मोहतरम नाज़रीन, जब मामलात हुकूमत और फौज के हाथों से निकल गए तो शेख हसीना वाजिद कुछ दिनों पहले अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडिया भाग गई और आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश ने शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। मौजूदा वक्त में भी पूरा मुल्क तोड़ फोड़ का शिकार और जिलाओ गिराव का शिकार है। नाज़रीन, बंगाली कौम मुत्तहिद होकर निकली और जालिम हुक्मरानों का तख्ता उलट कर रख दिया। अगस्त 2024 बांग्लादेश की आवाम की कुर्बानियों और मुल्क की तारीख को उल्टने का महीना है, जो सदियों तक याद रहेगा। बंगाली अवाम ने साबित कर दिया कि वो एक गैरतमंद और जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाली कौम है। बेशक ये लोग गरीब हैं, लेकिन मुत्तहिद हैं। ये जलाओ गिराओ और मार कुटाई और खून खराबा आज दिन तक चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बांग्लादेश की आवाम पर रहम फरमाए और इनको एक अच्छा हुक्मरान दे। बांग्लादेश का ज़्यादातर रकबा खलीज बंगाल में आता है।
یہ ملک دنیا کی سرسبز خوبصورت دھرتی رکھنے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں بے شمار قدرتی جزیرے اور ہزاروں کلومیٹر ملکی راستے موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کا کل رقبہ 1,08,060 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا 92واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں شمال مغرب اور مشرق کی جانب ہندوستان اور جنوب مشرق میں میانمار سے ملتی ہیں۔ اسے جنوب کی جانب سے خلیج بنگال کی ساحلی پٹی بھی لگتی ہے۔ یہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا واٹر رکھنے والا ملک ہے، جو 3 اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے۔ اس کے کل رقبے کی 6.4% حصے پر پانی موجود ہے، جو 18,290 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ پانی دریاؤں، ندیوں اور آبشاروں کی صورت میں موجود ہے۔ اگر نظر ڈالیں یہاں کی کل آبادی پر تو 2022 کی آخری رپورٹ کے مطابق 16,98,28,911 لوگ آباد ہیں۔ یہ دنیا کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 317 لوگ آباد ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک جنوبی ایشیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کا 8واں سب سے زیادہ آم خریدنے والا ملک ہے، حتیٰ کہ یہ ملک اپنی سرزمین پر ہر سال 15 لاکھ آم خود پیدا کرتا ہے، جو ملک کی آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ بنگلہ دیش میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور یہ ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ ملک دنیا کا 13واں سب سے زیادہ کرپٹ ترین ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں بزنس بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ چند برسوں پہلے جب پاکستان کی انڈسٹری ملک کی حالات خراب ہونے کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی تو بے شمار بڑی انڈسٹری بنگلہ دیش میں شفٹ ہو گئی، جس پر بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں ویلکم کیا اور بے شمار سہولیات فراہم کی، جیسا کہ بجلی اور ٹیکس کی قیمتوں میں کمی کرنا وغیرہ، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا۔ ناظرین، یہ خطہ سطح سمندر سے نیچے ہے اور ہر آنے والے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2050 تک بنگلہ دیش کا 60% رقبہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ بنگلہ دیش کی 30% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن ہر آنے والے دن یہ ملک خود کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہا ہے۔ غربت کی وجہ سے یہاں جسم فروشی کا کام بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر سال 30,000 کے لگ بھگ نوجوان لڑکیاں غیر ملکوں میں صرف جسم فروشی کرنے کے لیے جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ کام بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم بات کریں مچھلی کی تو مچھلی ان کی خوراک کا عام زندگی کا حصہ ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، مچھلی کھائے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا۔ لاکھوں ٹن مچھلی پورے بنگلہ دیش میں روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کا سالانہ GDP 2024 کے مطابق 1.620 ٹریلین ڈالر ہے اور فکس آمدنی $9,416 ہے۔ یہ ملک اپنے GDP کے حوالے سے 25 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ فکس آمدنی کے لحاظ سے 126 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ انتہائی محنتی ہوتے ہیں، محنت اور مزدوری کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام کے سلسلے میں ہجرت کرنے والے لوگ بھی بنگالی ہیں۔ عرب ملکوں میں ان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ یہاں لوگوں کی اوسط عمر 72 سال ہے۔ یہاں بوڑھے ہوں یا جوان، سب محنت کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا قومی پھل جیک اور قومی درخت آم کا درخت ہے۔ محترم ناظرین، بنگلہ دیش کی سرزمین پر 8ویں صدی عیسوی میں اسلام داخل ہو گیا تھا۔ عرب تاجروں کی بدولت اس خطے پر اسلام چمکا اور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ 16ویں صدی میں مغل بادشاہوں نے یہاں حکومت کی، پھر 18ویں صدی میں برٹش یہاں قابض ہو گئے۔ بعض روایات میں اسلام اس خطے میں 13ویں صدی میں داخل ہوا۔ موجودہ وقت میں کل آبادی کا 91.4% حصہ مذہب اسلام پر مشتمل ہے۔ 7.95% حصہ ہندوازم، 0.61% بدھزم، 0.30% کرسچن اور باقی 0.12% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہندو مذہب کے نزدیک سب سے مقدس دریائے گنگا بھی اس ملک سے نکلتا ہوا بھارت میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برہم پترا اور میگھنا بھی اسی ملک سے گزرتے ہیں۔
اور یہ جنوبی ایشیا کے 3 سب سے بڑے دریا ہیں۔ معزز دوستو، اگر اس کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو سن 1947 میں جب تقسیم بندی ہوئی تو مسلم اکثریت میں علاقے پاکستان کے حصے میں آئے، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان بنا۔ اس طرح یہ اسلامک دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ حکمرانوں کی آپسی لڑائی اور ذاتی مفاد کی بنا پر یہ ملک پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن تھا جب سقوط ڈھاکہ ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے لیڈر بن کر سامنے آئے۔ دشمن پاکستان کی مدد سے یہ ملک ایک لڑائی کے بعد پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، لیکن ملک کے 2 حصے کرنے والوں کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا بنگلہ دیش کے یا انڈیا کے۔ بے شک یہ حکمران اپنے وقت اور اپنے ملک کے طاقتور ترین انسان تھے، لیکن ان کے اپنے ہی محافظوں نے ان کی جان ہتھیا لی۔ 1 سال بعد جنرل یحییٰ قید کے دوران اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمان کو اس کے خاندان سمیت بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش 2 دنوں تک اس کے گھر سیڑھیوں پر پڑی رہی۔ صرف اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد بچ گئی، کیونکہ وہ اس وقت لندن میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ہاں، وہی شیخ حسینہ جو آج سے کچھ دن پہلے بنگلہ دیش کو چھوڑ کر انڈیا بھاگ گئی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی چڑھا دیا گیا اور اندرا گاندھی 1984 میں اپنے محافظوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ یوں ان سب حکمرانوں کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہاں کے بنگالی بابا ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جادو ٹونے کا کام بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ پاکستان ہر شہر میں بے شمار دیواروں پر بنگالی بابا کا نام لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مشوق چند منٹوں میں آپ کے قدموں میں۔ تو یہ ساری نحوست بنگلہ دیش میں بہت عام ہے، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی 1972 کے آئین کے مطابق بنگلہ دیش میں پارلیمانی حکومت ہے۔ 1975 اور 1982 میں یہاں مارشل لا لگا دیا گیا۔ ملک کے تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ موجودہ وقت میں ملک کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد تھیں، جو کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے ملک چھوڑ کر انڈیا بھاگ گئیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری بنگلہ دیش کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔